حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد کفار قریش کے سردار تھے۔ قریش مکہ نے ان کو اپنی طرف سے نمائندہ منتخب کیا کہ حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کرو اور ان کو کہو واپس جائیں، ہم ان کو اس سال عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کافر تھے، یہ آئے ان کی طرف سے نمائندہ مننے، ان کا نام تھا سہل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سہل ہو، اب اللہ ہم پر آسانی فرمائے گا۔ سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان۔ تو جب یہ آئے صلح کی شرائط لکھنے اور صلح کی باتیں طے کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر بات مانتے رہے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان فوراً یہاں سے لوٹ جائیں، ہم اس سال عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسلمان سارے احرام کی حالت میں، جانور ان کے ساتھ۔ حضور نے یہ شرط منظور کر لی۔ ساری شرطیں حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے اپوزٹ تھیں، مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن نبی پاک ان تمام شرائط کو منظور کرتے رہے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کیا تھا؟ وہ حضرت ابو جندل۔ ان کو کافروں نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی ان کے، اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے۔ یہ کسی بھی طرح بیڑیوں سمیت گھسٹتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ابو جندل کا یہ حال ہوا ہے کہ ان کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور ان کے جسم پر زخم کے نشانات ہیں، ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، تو مسلمان سیخ پا ہوگا۔ جب سہل نے دیکھا کہ میرا بیٹا ان کے سامنے آ گیا ہے، تو اس نے ایک اور شرط رکھ دی اور کہا کہ شرط یہ ہے کہ ابو جندل کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، اور اگر یہ آ بھی گیا تو آپ اس کو واپس کریں گے۔ تو نبی پاک نے اس سے انکار فرمایا، تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے، حدیبیہ کی صلح ہم مسترد کرتے ہیں، ہم کوئی صلح نہیں کرتے، پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو نبی پاک نے پھر ان کی اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سن کر حیران ہو گئے کہ اب مجھے دوبارہ کافروں کے پاس لوٹایا جائے گا، میں اتنی مشکلوں سے فرار ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں مسلمانوں کے پاس۔ اب حضرت ابو جندل بیان کرنے لگے سامنے صحابہ کرام میں۔ آپ سینریو دیکھیں، صحابہ کرام سامنے، یہاں کافروں کا ایک نمائندہ موجود ہے جو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک رہا، واپس جانے کی کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو جندل ان کی قید سے رہا ہو کر آتے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور یہ مسلمان ہیں، مسلمان ہو گئے تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، ان کو قید کر لیا تھا کفار مکہ نے۔ اب وہ اپنے آپ کو بیڑیوں میں گھسیٹتے ہوئے مسلمانوں کے پاس لے کر آ گئے، اور اب مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں دیکھو میرے زخم، یہ مجھ پر تشدد کر رہے ہیں اور یہ مجھے کفر پر آنے پر مجبور کر رہے ہیں، اے مسلمانوں میری مدد کرو۔ اور یہاں سہل نے یہ شرط رکھی کہ ابو جندل کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں آ گئے اور ساری زندگی اس بات پر شرمندہ رہے جو انہوں نے جلال میں یہ جملے کہے۔ وہ آئے نبی پاک کی بارگاہ میں تلوار لے کر، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر عرض کی کہ آپ بتائیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ پھر عرض کی کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ تم ضرور بیت اللہ کا طواف کرو گے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا، لیکن کیا اسی سال کو کہا تھا؟ اے عمر بے شک تم ضرور ایک دن بیت اللہ کا طواف کرو گے۔ تو پھر یہی کلام جا کر انہوں نے صدیق اکبر سے کیا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے عمر وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا کوئی کام اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہوتا۔ پھر بعد میں حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو دوبارہ کافر اپنے ساتھ لے گئے۔ اب آپ یار دیکھیں کتنی تکلیف ہے، کتنی مصیبت ہے، وہ بیڑیوں میں مبتلا ہے، لیکن اپنے دین اور اپنے نبی کی شریعت سے ہٹنا ذرہ برابر کے لیے بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے۔